حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ کو جب بھی رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہوتا آپ کوہ طور تشریف لے کر کے جاتے۔ ایک دن آپ اپنے گھر سے نکلے اور کوہ طور جانے لگے۔ آپ جیسے ہی آپ کچھ دور چلے، آبادی سے باہر نکلے، ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک کر کہا، اے موسیٰ، کیا آپ کوہ طور جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، جی ہاں۔ کہنے لگے، کیا آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں؟ یعنی رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، جی ہاں۔ اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک کر کہا، اے موسیٰ، میرا ایک عریضہ ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب اپنے خدا کی بارگاہ میں جائیں، جب آپ پروردگار کی بارگاہ میں جائیں تو میرا یہ عریضہ پیش کر دیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، بتائیے آپ کا کیا عریضہ ہے؟ وہ شخص کہنے لگے، موسیٰ، میرا عریضہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے گا کہ اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کی تمام نعمتیں دی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا وہ بندہ ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے، موسیٰ اپنے رب سے کہیے گا کہ اللہ نے مجھے دنیا کی تمام نعمتیں دی ہے، رہنے کے لیے گھر، ضرورت کے تمام سامان، زمین، جائیداد، ساری چیزیں اللہ نے مجھے دی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے مجھ پر کہ اللہ نے مجھے تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے۔ اے موسیٰ، رب سے جا کر کے یہ کہیے گا کہ پروردگار، وہ جو آپ کا بندہ ہے جسے آپ نے ساری چیزیں نوازا ہے، موسیٰ رب سے کہیے گا کہ پروردگار، اب اس بندے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ دینا بند کر دیجئے۔ اللہ اکبر، کیا سوال تھا۔ کہنے لگے، موسیٰ کہیے گا کہ اب اس بندے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو دینا بند کر دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں خدا کی بارگاہ میں یہ پیش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دور چلے کہ ایک آدمی نظر آیا۔ وہ آدمی اس حالت میں تھا کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے ناف کے نیچے کے حصے کو زمین کے اوپر بیٹھ کر کے ریتوں سے ڈھانکا ہوا تھا، یعنی ناف سے اوپر کا حصہ ظاہر تھا، ناف کے نیچے کے حصے کو ریتوں سے انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جیسی گزر ہوا، کہنے لگے، موسیٰ، کیا آپ کوہ طور جا رہے ہیں؟ کہنے لگے، ہاں۔ کہنے لگے، پروردگار کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے، ہاں۔ کہنے لگے، موسیٰ، میرا ایک عریضہ ہے، خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، بتائیے کیا ہے؟ میرے عزیزوں، قریب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قریب پہنچنے کے بعد کہنے لگے، بتائیے آپ کا عریضہ کیا ہے؟ کہنے لگے، موسیٰ، رب سے جا کر کے کہیے گا کہ پروردگار، وہ جو آپ کا بندہ ہے جنہوں نے اپنے آدھے جسم کو زمین کی مٹی سے، ریتوں سے ڈھانپا ہوا ہے، جن کے جسم کو چھپانے کے لیے جن کے پاس کپڑے تک نہیں ہے، ان سے جا کر کے کہیے گا کہ پروردگار نے دنیا والوں کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے کچھ نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر، کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں دیا ہے، رب سے جا کر کے کہہ دیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کوہ طور پر پہنچے۔ جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، حضرت موسیٰ نے کہا، پروردگار، کچھ لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں عریضہ بھیجی ہے۔ کہنے لگے، کچھ لوگوں نے عریضہ بھیجی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ رب سے جا کر کے کہہ دیجئے گا کہ پروردگار، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، رب سے کہیے گا کہ مجھے اب دینا بند کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسی اس عریضہ کو پیش کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، اس بندے سے جا کر کے کہہ دینا کہ جب تک وہ میری نعمتوں کو لینے کے بعد میرا ناشکری کرنے نہ شروع کر دے، یعنی میں نے جو ان کو اتنی نعمتیں دی ہے، میری نعمتیں پانے کے بعد جس دن وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے گا، میں اسے نعمتیں دینا بند کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، پروردگار،
ایک بندے کا اور بھی ایک عریضہ ہے۔ کہنے لگے کیا ہے؟ کہنے لگے پروردگار، ایک بندے نے عریضہ پیش کی ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ سے جا کر کے کہیے گا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کچھ نہیں دیا ہے، یہاں تک کہ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے تک نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا موسیٰ میرے اس بندے سے کہیے گا، میرے اس بندے سے کہنا کہ اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے اسی حال پر رہنا سیکھو، اسی حال پر شکر گزاری کرنا سیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس ہو گئے۔ جیسے واپس ہوئے اس مالدار آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس مالدار آدمی سے جیسی ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کا عریضہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس بندے نے کہا موسیٰ کیا جواب ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب نے جواب دیا ہے کہ تم چونکہ جب بھی کوئی نعمتیں لے لیتے ہو، جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ رب نے فرمایا ہے کہ تم رب کا شکر ادا کرنا بند کر دو، رب تمہیں نعمتیں دینا بند کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس بندے نے ببانگ دوہل ایک لفظ بولی اور چلا کر کہا اے موسیٰ، اگر میرا رب مجھے پوری دنیا میں سب سے امیر بنا دے تو میں نعمتوں کو حاصل کر لوں گا، لیکن یہ مجھ سے کبھی نہیں ہوگا کہ میں میرے رب کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ پھر اگر تم رب کا شکر ادا کرتے رہو گے تو رب تمہیں نعمتیں عطا کرتا رہے گا۔ دوسرے آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس بندے نے کہا موسیٰ کیا آپ نے میری عریضہ پیش کی؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے کیا جواب آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب نے فرمایا جس حال میں ہیں اسی حال میں انہیں رہنے کہو، اسی پر ان کو شکر کرنا، شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے کہو۔ اس بندے نے چلا کر کے کہا اے موسیٰ کیا رب نہیں دیکھ رہا ہے میرے پاس میرے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے تک نہیں ہے، اور رب نے کہہ دیا ہے کہ اسی حال پر رہوں، رب نے مجھے کیا دیا ہے کہ میں اسی پر شکر گزاری کروں۔ اس بندے کا اتنا کہنا تھا، مفسرین لکھتے ہیں ایک تیز آندھی چلی، ایک تیز ہوا چلی، اور جن مٹی کے قطروں سے انہوں نے اپنے جسم کے آدھے حصے کو چھپا رکھا تھا وہ اڑ کر کے دور چلا گیا اور ان کا پورا شریر ننگا ہو گیا۔ پہلے تو اللہ نے اسے اس حال میں رکھا تھا کہ وہ ریتوں سے اپنے جسم کے آدھے حصے کو چھپا رکھا تھا، اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ گویا کہ رب کہہ رہا ہے میرے بندو تم جس حال میں ہو، جیسے ہو، اسی پر زندگی گزارنا سیکھو۔ اور پھر رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو تم میرا شکر ادا کرنا سیکھو، کیونکہ جب جب تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ جس حال میں رکھے اسی میں رہنا سیکھیں۔